اسماعیل علیہ السلام کی امت، عربوں کی اکثریت یا میجورٹی، اسماعیل علیہ السلام کے بعد لمبے وقت تک توحید یعنی ایک خدا کے ماننے میں قائم رہے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کا دعویٰ کرتے رہے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک خدا میں یقین رکھتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ وہ اسلام کی بنیادی باتوں میں سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں بھول گئے یعنی چھوڑ چکے۔ اس کے باوجود کچھ بنیادی عمل جیسے توحید یعنی ایک خدا میں ماننا اور اللہ پر ایمان رکھنے کے علاوہ کچھ چیزیں یاد رکھی اور عمل کرتی رہی۔ ہسٹورینز کے مطابق 3rd یا 4th سینچری CE عرب کے خزاع قبائل کے چیف عمرو بن لوہائی، جسے لوگ بہت ہی اچھا لیڈر، عبادت گزار اور دین کا خدمت گزار مانتے تھے۔ ایک دفعہ جب عمرو بن لوہائی شام کے دورے میں گئے اور وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، عمرو بن لوہائی نے سمجھا کہ بتوں کی عبادت جب شام جیسے جگہ میں ہو سکتی ہے جس زمین سے پیغمبروں اور کتابوں کا گہرا رشتہ رہا، تو بتوں کی عبادت کرنا صحیح ہی ہوگا۔ وہ اپنے ساتھ وہاں سے ایک بت ہبال کو اپنے ساتھ لے آیا اور کعبہ شریف کے بیچ میں رکھ دیا اور لوگوں کو اس کی عبادت کرنے کے لیے بلایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بت پرستی عام ہو گئی۔ ان بتوں میں کچھ بہت امپورٹنٹ مانے جاتے تھے، جیسے منت، جس کی عبادت مکہ اور مدینہ کے بیچ ریڈ سی کے قریب بسنے والے قبائل کرتے تھے، اللات نامی بت طائف میں، اور العزیٰ نخلہ کی گھاٹی جو مکہ اور طائف کے بیچ پڑتا ہے۔ عمرو بن لوہائی نے بتوں کے نام پر ٹریڈیشنز اور فیسٹیولز ایجاد کیے اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے کچھ ان شکلوں کو اختیار کر لیا، جیسے بتوں کی عبادت کرنا، ان سے اپنی حفاظت کی طلب کرنا، ان سے مصیبت میں مدد مانگنا اور مرادیں مانگنا، اور اس نیت سے کہ یہ بت اللہ سے ان کی مرادوں کا نمائندہ ہوگا۔ بتوں کے لیے حج کرنا اور ان کے اکراس طواف کرنا اور یہاں تک کہ ان کو سجدہ کرنا، بتوں کے نام قربانیاں کرنا، کھانے پینے کی چیزیں، جانور اور فصل بتوں کے نذر کرنا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ حصے اللہ کے نام بھی نذر کرتے تھے، لیکن لوگ اکثر اللہ کے حصے کی چیزوں میں سے نکال کر بتوں کے نام نذر کر دیتے تھے۔ بتوں سے منتوں کے ذریعے سوال کرنا، کچھ جانوروں کو بتوں کے نام کرنا جس کا دودھ نہ کوئی پی سکتا تھا اور نہ اس جانور سے کوئی کام لے سکتا تھا۔ ان سلسلوں کی وجہ سے کعبہ شریف بتوں سے بھر گیا۔ فتح مکہ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت کعبہ شریف سے برآمد کیے، جنہیں توڑ دیا گیا اور جلا دیا گیا۔